औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, शहर कराची, इस शहर कराची में कभी इख्तियारात की जंग है, कभी मामलात की जंग है, कभी मसाइल की जंग है और कभी वसाइल की जंग है। यहाँ जिन लोगों के पास इख्तियारात मौजूद हैं वो वसाइल का, और जिनके पास इख्तियारात मौजूद नहीं हैं वो इख्तियारात का रोना रोता दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर तल्ख कलामी है तो कहीं कोई आमने सामने खड़ा है, कहीं कोई किसी को नाअहल करार दे रहा है तो कहीं कोई किसी को करप्ट और चोर डाकू करार दे रहा है। जिन लोगों के मामलात इस शहर से हैं ही नहीं, वो लोग इस शहर का बेड़ा उठाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर ली जाए मेयर कराची वसीम अख्तर की, तो जब से उन्होंने मनसब संभाला है उन्होंने एक ही बात की है कि सिंध हुकूमत की जानिब से PFC के जरिए कोई फंड्स उनको नहीं दिए जा रहे। उनको शदीद माली मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से वो ना शहर को साफ कर सकते हैं, ना साफ पानी दे सकते हैं, ना सीवरेज के मसाइल हल कर सकते हैं और ना ही तजावुजात के मामले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सिंध हुकूमत से सवाल किया जाए तो सिंध हुकूमत कहते हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से आज भी एक बयान दिया गया कि मेयर कराची तारीख के सबसे नाअहल तरीन मेयर साबित हुए हैं। अगर बात कर ली जाए वफाकी हुकूमत की, तो तमाम MNAs जो कि इन्हीं हलकों से, इसी शहर से इलेक्ट होकर आए हैं, उनकी जानिब से कभी जहमत ही नहीं की जाती कि एक बार जाकर अपने हलके के अवाम से पूछ ही लिया जाए कि क्या हाल है जनाब, कुछ ठीक ठाक है या कोई परेशानी है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। उल्टा फैसल वावडा साहब जो कि वफाकी वजीर भी हैं और एक वक्त में उन्होंने गटर और नाले के ऊपर तस्वीरें भी खिंचवाई हैं, अपना शौक पूरा किया है, लेकिन आज वो कहते हैं कि अगर बारिश का पानी जमा हो रहा है तो क्या मैं बाल्टियां भर के निकालना शुरू कर दूं? यह आपकी जिम्मेदारी है जनाब, आप हलके में जाएं और हलके के मसाइल को उजागर करें। और अगर बात कर ली जाए सिंध हुकूमत की, तो सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल एक ही बात की जाती है कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं हैं, NFC के थ्रू वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स नहीं दिए जा रहे तो हम इस शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। और फिर समंदर की जिम्मेदारी लिए एक वजीर खड़ा होता है और आके कहता है कि हमने इस शहर को साफ करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, सफाई की बातें की जाती हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले एक वजीर वाज़े तौर पर मुतालिबा कर देते हैं कि इस सफाई मुहिम को बंद कर दिया जाए। ये कराची को साफ करने के लिए नहीं बल्कि कराची को गंदा करने की मुहिम है, क्योंकि तमाम जो कचरा है वो बिल्कुल तल्फ शुदा ज़मीनों पर नहीं डाला जा रहा, वो ऐसी ज़मीनों पर डाला जा रहा है जो कि किसी स्कूल या फिर हुकूमती मिल्कियत में शुमार होती हैं। अगर बात कर ली जाए साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से, तो मुसलसल इस बात के ऊपर आमादगी जाहिर की जा रही है कि हाँ, हम कराची को साफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन महज 1, 2 या 3 महीने के अंदर इस शहर को साफ करना नामुमकिन सी बात है। और अगर ऐसा कुछ होने भी वाला है तो अगले 1 साल में शहर कराची की सूरत हाल माजी जैसी ही हो जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वीर कोहली साहब। बहुत शुक्रिया वीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं रुकन कौमी असम्बली रह चुकी हैं, पाक सर ज़मीन पार्टी की सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने भी इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। सबसे पहले वीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, कराची को साफ करने में आप लोग किरदार अदा नहीं करते, लेकिन जब कोई आ जाता है किरदार अदा करने तो आप लोग उसकी भी राहों में रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। कराची से ऐसी क्या दुश्मनी आप लोग? देखो, कराची ऐसा कोई तासुर क्यों दे कि ये कराची कोई पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, ये सिंध का कैपिटल है, ये मेरा शहर है, हम सबका शहर है। सही। जो सिंध में बसता है वो उनका सबका शहर है। मसला ये है कि इख्तियारात का जो मामला है, मैं आपको बताऊं कि मुझे बताएं 3 साल में जो हमारे मेयर साहब हैं कराची के, 3 साल में उनकी अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ से बता तो दें कि क्या क्या उन्होंने 3 साल के। 12 साल में तो आपने भी कुछ नहीं किया। नहीं, अभी देखो हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सिंध में बाकी बड़े बड़े शहर हैं जिन सबको जो भी बजट मिल रहा है उसमें से क्या इनको कम मिल रहा है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या नालों की सफाई के लिए इनको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बजट नहीं मिला है? वो तो कहते हैं कोई अगर अगर उनको देखो, जो आज से 5-10 साल पहले कहीं नजर आता ना, जो अगर इनको आज से 10-15 साल पहले का जो इख्तियार था वो जिन्होंने दिया था उन्होंने वापस लिया, उसमें सिंध गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर उनको जिन्होंने दिया था काम तो हुआ था उस दौर में, लेकिन देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जो मेयर होता है ना
जो कचरा साफ करना है, नाले साफ करने हैं, जो नीचे का पूरा जो वो लोकल गवर्नमेंट के उसके अंदर होता है और जो जो केएमसी के अंडर होता है वो सारा मेयर के अंडर होता है। अच्छा। अब एक चीफ मिनिस्टर या एक लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर खड़ा होकर नाले साफ नहीं कर सकता। इन्होंने बोर्ड आपके पास, लेकिन इन्होंने जो किया है आपके पास, मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको बताऊं, सारे इदारे अपने पास रख के आप मलबा डाल देते हैं मेयर कराची। मेरे भाई अब जो पिछला बारिश जो हुई थी ना, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं उसका आई विटनेस हूँ, मेरी ड्यूटी लगी थी हैदराबाद में। अच्छा। सीएम साहब ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने जो 3 दिन बारिशों का कहा था तो उसमें 3 दिन आपने वहाँ डिप्टी कमिश्नर जो भी वहाँ कंसर्न जो इंतजामिया थे उनके साथ आपने रहना है। तो हमने 3 दिन में 2-3 लोग पकड़े थे जो हम नाले साफ कर रहे थे, पानी आगे जा रहा था, वो बीच में आके बोरियां डाल रहे थे जो निकाल रहे थे हम। अच्छा। मैंने खुद निकाला और जो उन लोगों को पकड़ के हमने पुलिस के हवाले किया जो अभी तक हवालात में। अच्छा। तो ये है कि देखो अभी तक कराची में ऐसी कोई इत्तलात मौसूल तो नहीं क्यों नहीं हुई है, किसी जो है वो नाले में से कोई आपने वीडियोस नहीं देखी जो सोशल मीडिया पे शेयर हुई? वो तो माजी में तो हुआ है, लेकिन अभी इस बारिशों की बात करें ना, जो मेरे भाई इस बारिशों की बात हो रही है। अच्छा। अभी जो पिछले बारिशें गई हैं, इस बारिशों में कचरा जरूर निकला है सर, बोरियां तो कहीं से नहीं निकली। देखो मुझे बताओ, अभी जो आप जिसका आपने जिक्र किया अभी, जी, तो वो जो सफाई करने के लिए आए थे, जो मुहिम चलाने के लिए, अब यहाँ से कचरा निकाला है और रोड पे डाल दिया। ये वही चीज हो रही है जो अपना क्या कहते हैं मलबा, जो क्या कहते हैं इंक्रोचमेंट के लिए। आप लोग उन लोगों का, उनका काम नहीं है ये करना आप लोगों का काम है, वो कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। उनका काम नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है और मेयर का काम है। अच्छा। हाँ, चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। कौन से इख्तियारात चाहिए आपको? कचरा साफ, नाला साफ करने के लिए कौन से इख्तियारात चाहिए? आप लोग सारे इदारे कौन कहता है फंड नहीं बैठे हुए हैं? आप जाके बजट देखें। अच्छा। आप बजट देख लें, आपको कौन कह रहा है कि उनके पास इख्तियार नहीं है? आपने किसने बताया कि उनके पास बजट नहीं है? जो तमाम जो हमारे बड़े शहर हैं, जी, जितने भी मतलब हैदराबाद, सखरिया, बड़ी बाकी जो शहर हैं, जितना सबको बजट मिलता है उससे कई गुना ज्यादा इनको बजट मिला है। अच्छा। और उस जो एक तो वो जो लोकल गवर्नमेंट का जो परमानेंट बजट है वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी नाले साफ दे रहे हैं। आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट चीज होगी ना सर, कोई दस्तावेजात पेश कर दें कि आप लोगों ने फंड्स दिए इनको। बिल्कुल दिए, कोई दस्तावेजी सबूत है आपके पास? बिल्कुल है। तो पेश क्यों नहीं कर रहे आप लोग? बयानबाजी चल रही है सर। मुर्तजा वहाब साहब एक बयान दे रहे थे, वहां से मेयर कराची साहब एक बयान दे रहे थे, मीडिया के सामने वो दस्तावेज पेश कर दे कि ये लें जी, ये फंड्स दिए गए मेयर कराची को। अब आप जाके मेयर कराची से सवाल कर लो कि अगला प्रोग्राम रखें, सारे बजट कॉपी लेकर आऊंगा। अच्छा, आप मीडिया को जारी कर देंगे? बिल्कुल ऑफिशियल सतह पर जारी कर देंगे। ये मुझे जो अभी तक 3 साल के अंदर जो बजट जितना मिला है उतना वो हम बजट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक शर्त देखो, कि मैं आपको ये आइडियाज देता फिरूं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं आपको बोलूं जारी करना था मेरे भाई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3 साल में जितना बजट मिला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उनके साथ साथ हम अपना बजट आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ मेयर साहब को कहें कि अपनी 3। डॉक्टर साहिबा, बेइख्तियार मेयर या बाइख्तियार सिंध हुकूमत, चाहे बात विफाकी हुकूमत की कर ली जाए तो विफाकी वजीर आके भी कहते हैं कि मेयर जो है वो चिल्ला के थक चुका है कि उसको इख्तियार दे दिए जाए। जब इख्तियार नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, मसला ये है कि ये कराची जो है ना, ये ऐसा बदनसीब शहर है जी कि जहाँ बारिशें हों तो लोग खुशियाँ मनाने के बजाय अपने प्यारों की लाशें उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कचरा आता है तो कचरा उठाने के लिए हम ही कराची वाले अपने पैसे देते हैं, हम उनको डोनेशन देते हैं कि आप कचरा उठा लीजिए। और अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात आती है तो वफाक को 65 to 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और सिंध को ये 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अच्छा। इसके तमाम चीज़ों के बावजूद बदनसीबी इसका पीछा नहीं छोड़ती। ये मुल्क ऐसा है कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब जब सिंध में आते हैं तो वो वज़ीर आला से नहीं मिलते, वज़ीर आला साहब उनको रिसीव करने नहीं जाते, और यहाँ आके वज़ीर आज़म साहब बात करके चले जाते हैं कि हम इतना पैसा कराची को उसके लिए मुख्तस करके जा रहे हैं। 162 अरब रुपए का ऐलान अभी तक उसका ब्रेकअप 162 रुपए भी नहीं आए। आज वो कुछ भी नहीं, कुछ वो आएगा भी नहीं, ये सिर्फ लफाजी है। उसके बाद जब बारिशें होती हैं तो आपके मेयर साहब, आप गवर्नर साहब के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, वहाँ लोगों के बच्चे मर रहे हैं, यहाँ चाय पी जा रही है और सेल्फियाँ। फिर वफाकी जो लोग हैं, जो फैसल वाडा साहब की आपको बात बताऊं क्योंकि उसी हल्के से मैंने भी कॉन्टेस्ट किया था। अच्छा। तो मैं उस वक्त भी इनकी देख रही थी और मैंने देखा कि कितने अरसे तक ये ड्रामाबाजी करेंगे। कचरे पे खड़े होकर आपको सेल्फियां तो याद थी, बिल्कुल याद। फिर आपको ये नहीं पता कि मानसून जो है वो अचानक तो नहीं आया ना, उसका मानसून का एक टाइम है, उसमें बारिश होनी है। इससे पहले आपने होमवर्क करना है,
بارش ہو گئی ہے، پانی اکٹھا ہو گیا ہے، صفائیاں نہیں ہوئی، نالے صاف نہیں ہوئے، اور اس کے بعد یہاں آ کے ڈرامے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وفاقی وزیر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں صفائی کر دیتا ہوں. کیسے کر؟ مطلب کیا آپ نے کراچی کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہاں کے لوگ جو ہیں کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے؟ یا کیا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ آپ نے کراچی کو زبان، رنگ، نسل کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے. اچھا، سب سے زیادہ المیہ اس بات کا ہے. اور جو لوگ یہاں ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کراچی کے، انہوں نے کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہماری نسلیں جو ہیں تباہ ہو گئی ہیں، اور آج بھی اگر نہیں ہم اٹھیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ ہم کچرے کا رونا رو رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کا رونا رو رہی ہیں، ایجوکیشن سسٹم ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیے، آپ میڈیکل سائنسز کو دیکھ لیں، ساری چیزیں ختم ہو گئی آپ کی ہیں. بات کے مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، آپ لوگ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں، مان لیا، لیکن کوئی ایک پروٹیسٹ تو پاک سرزمین پارٹی کر سکتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مصطفیٰ کمال صاحب اپنی قیادت میں ایک مظاہرہ ہی کر لیتے کہ جی مسائل ہیں، کے الیکٹرک کے خلاف ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، سندھ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، شہری حکومت کے خلاف کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب خالی پریس کانفرنس میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی لاپتہ. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جو مظاہرے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے اچھے جو مظاہرے ہوئے تھے جو گورنمنٹ میں آپ کے لوگ ہیں نا، جو کنٹینر میں کھڑے ہو کے انہوں نے مظاہرے کیے، ابھی تک وہ کنٹینر سے نیچے نہیں اترے، ابھی تک ان کا دماغ کنٹینر پہ چڑھا ہوا ہے. بات صرف یہ ہے کہ مظاہرے نہیں، آپ نے پریکٹیکلی کام کر کے دکھائے نا. پریکٹیکلی بتائیں کیا ہے. مصطفیٰ بھائی نے کتنی بار یہ بات کی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 مہینے میں کچرا صاف کر دیں گے، دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل. آپ کچرا کیسے صاف کر سکتے ہیں کہ جتنا ایک دن میں جو کچرا آ رہا ہے آپ دو مہینوں میں ڈاکٹر صاحبہ کافی بیانات جو ہے نا پیپلز پارٹی والوں سے یا سندھ حکومت سے مشابہت رکھتے ہیں. کیا پی ایس پی جو بی ٹیم بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں، نہ پیپلز پارٹی کسی کی، پی ایس پی کسی کی بی ٹیم نہیں بنی ہوئی. صرف یہ ہے کہ اگر میئر صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ بھائی نے بھی بات کی کہ ایک با اختیار میئر ہونا چاہیے کراچی کے لیے اسپیشلی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں یہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہوں، آپ کی کارکردگی بالکل زیرو جاری ہے، تو ٹھیک ہے. اگر آپ سنسیئر ہیں اس شہر کے ساتھ، اس شہر کے باسیوں کے ساتھ، تو ریزائن کر دیں. وائی ڈونٹ یو ریزائن؟ آپ کیوں بیٹھے ہوئے اس کرسیوں کے اوپر؟ آپ کیوں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ وزیر بلدیات اگر کام نہیں کر سکتے تو آپ ریزائن کریں. آپ یہاں آ کے نورا کشتی کر رہے ہیں کہ آپ ایک بیان ادھر سے آتا ہے تو ریزائن کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو جو عوام ہے جو پس رہی ہے ان کے کچھ تو ریلیف ملے گا کہ ٹھیک ہے میئر نے اپنی سنسیئرٹی شو کی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرپشن کر رہی ہے، ڈرامے کر رہی ہے، جو وٹ ایور جو بھی کر رہی ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں اور میں ریزائن کر رہا ہوں. تو کچھ تو وہ سرخرو ہوں گے. پیسے آپ لے رہے ہیں، آپ جو ہے سکون، پیسے کا ہے ویسے تو اصل میں پیسے کا رونا نہیں ہے، یہ نیت کا رونا ہے. نیتوں میں فطور ہے ان کے. صرف شہری حکومت کے یا سندھ حکومت کی بات؟ میں تو دونوں کو، بلکہ میں تینوں وفاق کو بھی اس میں جو ہے انوالو کروں گی کہ وفاقی وزیر جو ہیں، جہاں سے یہاں اس شہر نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، اچھا اس شہر نے آپ کو صدر بنایا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی کو اگنور کر دیا. آپ کو تو ایمرجنسی بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے تھا نا. کراچی شہر جو ہے اس کو بہت ہو گیا، سب لوگوں نے جس طرح سے لوٹا، جس طرح سے ان کو سبز باغ دکھائے گئے، اور کراچی والوں نے ہمیشہ اوپن ہارٹڈ ان کو جو ہے اوپن ہینڈ سے سب کو ویلکم کیا. وزیر اعظم صاحب یہاں آتے ہیں، یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں اور پھر اپنا حلقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ اس سے صدر صاحب یہاں سے بنتے ہیں، صدر بنا، اپنا حلقہ چھوڑ دیا. تو کراچی کی عوام کیا کرے؟ اب یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ میں پاک سرزمین پارٹی، اور ہم گئی پاک سرزمین پارٹی میں اسی لیے تھے کہ مصطفیٰ کمال جو ہیں ان کا جو قول و فعل ہے نہ تو تضاد ہے اس میں، جو کہتے ہیں کر کے دکھا دیتے ہیں. ابھی جو ایک نیب کا کیس بھی بنا تھا اس پہ بھی انہوں نے بات کی، وہ اس پہ اگری بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی جو ہے بعد میں معافی بھی مانگ لی تھی. دیکھیے وہ انہوں نے، دیکھیے بات صرف یہ، انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری معافی مانگنے سے کسی کو تقویت ملتی ہے تو ٹھیک ہے. انہوں نے ایک سینٹنس بولا اور اس کے بعد وہ اپنے پرابلمز کے اوپر کی شان میں قصیدے بعد میں پڑھ لیں گے. ایک بار پھر میں ویر کوہلی صاحب کے جانب جاؤں گا. ویر صاحب ذرا بتا دیجیے گا، سر کام تو کوئی بھی نہیں کر رہا، چاہے شہری حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، سندھ حکومت ہو. آپ کا تعلق سندھ حکومت سے ہے تو میں آپ سے بولتا ہوں کہ سر پھر ڈیزائن دیں، پکنک منانے تو نہ آئے نا آپ لوگ. میں یہ کہتا ہوں دیکھو، جب تک ایک سوسائٹی ہے نا، آپ گورنمنٹ کو چھوڑ دیں، اپوزیشن کو چھوڑ دیں، لیکن یہ سوسائٹی جو ریاست ایک ہے، اس ریاست کے اندر جو شہری رہتا ہے
وہ ایک پاکستان کا شہری ہے, وہ سندھ کا شہری ہے. اچھا. اس کے مفاد کے لیے جو اپوزیشن کے بنیاد پہ اگر آپ کسی کی اپوز کرنے کے لیے یا کسی کی مخالفت کرنے کے لیے اگر آپ شہروں کو تباہ کریں گے اور لوگوں کو برباد کریں گے تو یہ غلط ہوگا, یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہوگی. یہ وہی کام وسیم صاحب وہ آج کل وہی کام کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تب وہ کرتی تھی, اپنے بل جلانا اور پھر کوئی ٹیکس نہیں دے گا, آج کے بعد جو ٹیکس دے گا وہ نہیں کرے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپوزیشن ہے یا ریاست کے خلاف بغاوت ہے. اچھا, یہ الگ چیز ہے کہ دیکھو اس وقت مجھے بتاؤ, ہم پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, اس نے اپنی اپوزیشن میں بھی وہ چیزیں نہیں کرنی جو ہمیں ایز اے پولیٹیکل ایز اے ڈیموکریٹک کیا کہتے ہیں پارٹی ہمیں سوٹ نہیں کرتی, وہ چیزیں ہم نہیں کرتے. کھلاؤ کی پالیسی ہے نا. دیکھو نہیں, کیا آپ کو کیا نہیں آپ کیا چاہتے ہو کہ اس وقت اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہو وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ سول نافرمانی عمران خان کی طرح شروع کر دیں, جس طرح وسیم صاحب کر رہے ہیں اس طرح شروع کر دیں. وسیم اختر صاحب نے کون سی, انہوں نے کہا نا کہ ٹیکس نہ دیں. اچھا, انہوں نے کہہ دیا کہ ٹیکس نہ دیں. تو سر جب آپ کو کچھ دیں گے ہی نہیں, جب اس شہر کو کچھ ملے گا ہی نہیں, 90% آپ اس شہر سے لے رہے ہیں, آپ دے کیا رہے ہیں؟ مجھے ان کی نہیں, چلو ٹھیک, مجھے یہ 12 سال میں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. چلے میئر کراچی صاحب تو ہیں ہی نہ اہل, میں نے مان لیا آپ کی بات, ٹھیک ہے نا. 3 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, آپ اپنے 12 سال کی رپورٹ دے رہے ہیں. 927 ارب کی کرپشن کی رپورٹ آڈیٹر جنرل کے پاس پڑی. وہ تو دیکھو پتہ نہیں اربوں کی کرپشن زرداری صاحب کے خلاف بھی تھی, لیکن ابھی جو جیل میں ہے تو 1.5 کروڑ کا ہے. اچھا, 1.5 کروڑ کا معاملہ ہے. وہ اربوں پتہ نہیں کہاں گئے, پہلے 400 ارب تھے, پہلے وہ 400 ارب تھے, پھر وہ اربوں پہ آئے, پتہ نہیں کتنے پہ آئے. مجھے یہ بتائیں, دیکھو ڈراؤٹ کنڈیشن, لاسٹ ایئر ڈراؤٹ کنڈیشن تھا تھر پارکر میں, ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. سندھ گورنمنٹ اکیلا ڈیل کر رہی تھی. جب وہاں پرائم منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایمبولنس فوری طور پہ دیں گے, ہم اتنی میڈیسن دیں گے, ہم اپنا ہیلتھ کارڈ دیں گے. اس کو 1 سال ہو گیا, وہ ڈراؤٹ کنڈیشن, وہ بارشیں بھی ہو گئی, وہ صورتحال ساری ختم ہو گئی. جو اس وقت جو ایمرجنسی میں لوگ گزار رہے تھے, نہ وہ ایمبولنس پہنچی, نہ ایک ٹیبلٹ تک نہیں پہنچی, نہ وہ ہیلتھ کارڈ پہنچے. اس کے بعد جب پہنچا دیتی تو آپ کہتے ہیں 18ویں ترمیم پہ حملہ ہے. نہیں, آپ لوگ خود کچھ کر نہیں رہے, دوسروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. 18ویں ترمیم جو ہے وہ اختیارات کا معاملہ ہے, لیکن کیونکہ سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے وہ ٹڈ آئے تھے, ابھی ٹڈ آئے خیرپور میں اور سکھر میں اور نواب شاہ میں ٹڈ آئے, اور پھر آپ کو پتا ہوگا جب وہ 74 میں 3 میں جب آئے تھے ٹڈ, تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ جہاز منگوائے تھے اسپیشلی جو ٹڈوں کو مارنے کے لیے. وہ جہاز ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے 50 دفعہ ان کو لیٹر لکھے کہ بھائی یہ دیکھو جو سندھ کا کسان ہے, جو سندھ کا ایگریکلچر تباہ ہوگا وہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہ پاکستان کا کسان ہے, آپ ان کو بھیجیں. انہوں نے نہیں بھیجے, آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آج تک وہ ٹڈ جو یہاں خیرپور میں تھے وہ نگر پار کر پہنچ گئے, وہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا, ہمیں نہ کوئی جہاز ملا. یہاں کراچی میں آتا ہے اپنا پرائم منسٹر صاحب اور یہاں وہ اعلان کر کے چلا جاتا ہے 162 ارب دوں گا, جو آپ نے بتایا 1 روپیہ نہیں ملا. تو مجھے یہ بتائیں کہ دیکھو آپ اداروں, ہاں ٹھیک ہے اپوزیشن آپ اپنی جگہ ضرور کریں, سندھ گورنمنٹ کے خلاف آپ بات کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بات کریں, لیکن جو سندھ کا ایک بندہ ہے, کہ انسان ہے, جو پاکستان کا, جو سندھ کا شہری وہ پاکستان کا شہری ہے, جو سندھ کا شہر ہے وہ پاکستان کا شہر ہے. آپ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو انتقام نہ بنائیں اور انتقامی ان کے خلاف نہ کریں. کہاں چلے گئے, میں کام کی بات کر رہا ہوں, انتقام پہ یہ انتقام ہے. آپ لوگ کام نہیں کریں گے تو انتقام نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں لوگ, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں آپ نے لوگ, اگر پانی نکل رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ لطیف آباد کا پانی نکلے یا قاسم آباد کا پانی نکلے تو وہ کیا پاکستان کے لوگ نہیں ہیں؟ اگر وہ سکون سے بیٹھے تو آپ کیوں وہاں لوگ کھڑا کر دیتے ہو جو جا کے جو ہے وہ اس میں بوریاں ڈالتے ہیں تاکہ وہ نالا پانی وہ روڈوں پہ چلتا رہے, سندھ گورنمنٹ بدنام ہو. تو ایسی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں, حکومت کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ سازش, اس پر بھی جواب لیں گے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پر ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں صادق رضوی صاحب نے. بہت شکریہ صادق بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. صادق بھائی ذرا بتائیے گا سر, کراچی کے مسائل پر بات ہو رہی ہے, برسوں سے مسائل جوں کے توں ہیں, ذمہ دار کون؟ دیکھیں ذمہ دار جو بھی اتھارٹی ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی, چاہے آپ بلدیہ کو کہیں, آپ میئر کو کہیں, سٹی گورنمنٹ کو کہیں. صفائی, کسی بھی شہر کی صفائی کرنا بائی دا لا, یہ کوئی مہم نہیں ہے, یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک ڈیوٹی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس کے ادارے ہیں, اس میں ملازمین کام کرتے ہیں, ان کا ڈیلی بیسس پہ کام ہے شہر کو صاف رکھنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے تھی, ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے تھا اور اس بیسس پہ لوگوں کو آگے پیچھے لازمی کرنا چاہیے تھا. صحیح.
جب سے تبدیلی کا نعرہ لگا, نئے پاکستان کا نعرہ لگا, تو امید تو یہی تھی کہ نئی گورنمنٹ آئے گی, نئے طریقے سے چیزوں کو چلائے گی. بے شک پی ٹی آئی کے پاس سندھ حکومت نہیں ہے, پی ٹی آئی کا میئر نہیں ہے, لیکن میئر لازمی بات ان کی حامی جماعت کا ہے. تو امید یہ تھی کہ کوئی نیا سسٹم بنایا جائے گا, کچھ اسکروٹنی ہوگی, سیاستدانوں سے آگے کی بھی بات کی جائے گی, اداروں کو کھنگالا جائے گا. کرپشن صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے, کرپشن اداروں میں بھی ہے, اور واضح کرپشن اور واضح ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے آپ کو کراچی کی شکل میں. کراچی کا ایگزامپل ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ منی پاکستان کہا جاتا ہے کراچی کو. کراچی میں ہر قومیت کا, ہر نسل کا پاکستانی آباد ہے. اس کی حالت دن بدن بہتری کی جانب جانے کے بجائے خرابی کی طرف جاتی گئی. صادق بھائی, المیہ نہیں ہے کہ کسی بھی مسائل کے حل کے لیے ہمیں مہم چلانی پڑتی ہے؟ ڈیم بنانا ہو مہم چلائیں گے, صفائی کرنی ہو مہم چلائیں گے, پھانسیاں لگوانی ہو مہم چلائیں گے. کتنے دن چلے گی مہم؟ تو ایک ٹائم فریم کی ہوگی. جی, جمعے سے سٹارٹ ہوئی, جمعے کو ختم ہو گئی. صحیح, ایسا ہی. لیکن جو صفائی کا کام ہے یہ ڈیلی بیسس کا کام ہے. بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں کچرا پھینک دیا جائے تو کوئی این جی او آ کر اس کو اٹھا لے گی. جی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیلی بیسس کا کام ہے. این جی او فلاحی ریاست نہیں ہے نا, فلاحی تنظیموں کی ریاست ہے. بہت ساری این جی اوز تو بیسیکلی اپنا منجن بیچ کے باہر چلی جاتی ہیں. بالکل ایسے چلی جاتی ہیں, اپنا 1 مہینے کام کیا, 2 مہینے کام کیا. اس میں میں ایک فگر کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ بیسیکلی سیاستدان بن گئے کرتے کرتے. صحیح. ان کو کسی پارٹی کا ٹکٹ مل گیا, وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے لگے ہیں. تو اچھا, بہرحال وہ صفائی سے ہی بات شروع ہوئی تھی. جی جی, اور وہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. صحیح. ابھی بھی کراچی وہیں کھڑا ہے. سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. سیریس مسئلہ ہے, صفائی نفس ایمان ہے. بالکل, صفائی ہونی چاہیے اور ڈیلی بیسس پہ سسٹمیٹکلی ہونی چاہیے. یہ کوئی مہم, کوئی اسکیم, کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا, چاہے وہ حکومتی پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو. دیکھیں, اداروں کو پکڑیں جو ادارے اس کام کے لیے ہیں, جتنی ان کی کیپیسٹی ہے. بات یہ کہ ایویلویٹ ہی نہیں کر رہے آپ چیزوں کو. صحیح. اگر 100 ملازمین ہیں تو اتنی صفائی تو دکھا دیں. بالکل ایسا ہی. کوئی 100 ملازمین والی جگہ ہی صاف دکھا دیں. صحیح. کراچی تو مکمل طور پہ ہر جگہ سے خراب ہوا ہوا ہے. کراچی کا آپ کسی بھی علاقے کو دیکھ لیں, جب ڈیفینس نہ بچ سکا, آپ کا پوش علاقہ ہے ڈیفینس, جی, وہ بارشوں میں نہ بچ سکا, تو پھر کیا بات کی جائے. کیا بات کی جائے. ایک بار پھر چلیں گے. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ پاک سرزمین پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, مسائل کا سد باب کیسے ہوگا اگر واقعی میں سارا کام وفاق نے کرنا ہے, سارا کام فلاحی تنظیموں نے کرنا ہے, تو پھر بہتر ہوگا کہ 18ویں ترمیم کو تہس نہس کر دیا جائے. دیکھیے, 18ویں ترمیم کی جہاں تک بات ہے, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ 18ویں ترمیم غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو اس کے اصل روح میں جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ وفاق کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وفاق جو ہے وہ اپنے جہاں جہاں ان کے جن صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے ان کو بھی ٹھیک کر لینا, تب بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا. سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سندھ میں, اور اسپیشلی جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, میں رضوی صاحب سے بالکل اگری کروں گی, یہ منی پاکستان ہے اور اس کو تو آپ نے بہت ہنگامی بنیادوں پہ اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی جتنی بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے نہیں کیا. کراچی میں بلکہ سندھ میں ایک دوڑ ہے اربن اینڈ رورل کی, اور دونوں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. صحیح. اس کو یہ اپنی کرسیوں کے چکر میں یہ عام جو عوام ہے اس کا کتنا نقصان کرتے ہیں. اس عام عوام کا جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں لے کے گئے, جنہوں نے آج ان کو ان منصب پہ بٹھایا. بات یہ ہے کہ کراچی کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بیٹھنا پڑے گا. اگر نہیں تو تھے وزیر اعلیٰ صاحب سب کو لے کر بیٹھ گئے تھے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو. مصطفیٰ کمال صاحب بھی وہاں موجود تھے. بالکل, وہاں انہوں نے کھل کر بول دیا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. نہیں, اس میں اگر نہیں کر سکتے تو ریزائن تو کر سکتے ہیں. اچھا, ہم تو یہی بات ریزائن کے بعد کیا ہوگا؟ نئے انتخابات ہو جائیں گے, نئے لوگ آ جائیں گے, پھر وہی ایک روش قائم ہو جائے گی. تو یہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا, وہ بات میں نے آپ کو پہلے کہہ دی کہ نیت کی جو ہے نا وہ اس میں نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اگر شہر ٹھیک نہیں کر سکتے؟ نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے علی صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. ہمیں یہ چیز اپنی گٹی میں بٹھانا پڑی کہ یہ شہر, یہ ملک ہمارا ہے. کوئی باہر سے نہیں آئے گا, کوئی دوسرے چاند سے نہیں آئے گا, کوئی اٹھ کے کس شہر کو صاف کریں گے. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. ہم مسلمان بحیثیت مسلمان بھی کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو نصف ایمان تو ہمارا ویسے ہی ختم ہو گیا نا. تو باقی جو نصف ہے وہ آپ نے اور بہت سی چیزوں کے نظر کر دیا ہے. تو آپ جو ہیں
کب کریں گے؟ ہم صرف کیا کرٹیسزم کی سیاست کرتے رہیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہوگا نا. اب بہت ہو گیا, اب بیٹھے کراچی میں. اور سوشل میڈیا پر ایک سیلفی منظر عام پر آئی تھی جو کہ علی زیدی صاحب نے لی تھی, جس میں ناصر حسین شاہ صاحب بھی موجود تھے, میئر کراچی صاحب بھی موجود تھے. جی, اور وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ انیس قائم خانی صاحب یا مصطفیٰ کمال بھی اس سیلفی کا حصہ ہوتے, کھڑے ہو جاتے نا کراچی کو صاف کرنے کے لیے. ان کو تو ایکسپیرینس بھی ہے, بتاتے کس طرح شہر صاف ہو سکتا ہے. تو جس طرح سے یہ صفائیاں کر رہے ہیں سیلفیوں سے, مصطفیٰ بھائی نے تو 1000 بار کہا کہ سیلفیوں سے یہ صفائیاں نہیں ہوں گی. یہ کوئی مہم نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک ایونٹ جو ہے تو ہے صفائی مہم چلا رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب اس مہم کا حصہ بنے. بھائی میئر کراچی رہ چکے ہیں نا, نہیں دیکھیے صفائی تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ اگر آپ نے 2 مہینے کی جس طرح کی بات کی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 مہینے میں صفائی کر دیں. اور وہی بات کہ کچرا کہاں سے اٹھا کے کہاں پھینک رہے ہیں, یہ نہیں ہے. آپ نے انڈر دا کارپیٹ چیزوں کو نہ پھینکیں, کام کو پراپر بیٹھیں کریں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں, کسی سے مشورہ لے لیں. سید مصطفیٰ کمال سے مشورہ لے لیں, جس کے لیے دوسرے صوبوں سے لوگ کہتے تھے کہ کچھ ٹائم کے لیے یہ میئر ہمیں دے دیں. تو کچھ تو کام کیا انہوں نے جس زمانے میں وہ کام. میں بارہا ایم کیو ایم پاکستان والوں سے یہ سوال کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب تنہا 7ویں بڑے دنیا کے شہر کو صاف نہیں کر سکتے. میری تحریر میں لپٹے ہوئے تابوت نہ کھول. اچھا, میری تحریر میں لپٹے ہوئے تابوت نہ کھول. لفظ جی اٹھے تو تم خوف سے مر جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں, جب سید مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے تو اس وقت اسی پارٹی کا میئر ایک حیدرآباد میں بھی تھے. تو آپ بتائیے ان کا نام جانتے ہیں؟ تو بس آپ جانتے ہیں, لیکن عام لوگ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا. میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتی ہوں. سید مصطفیٰ نے جس طرح سے کام کیا اور جس طرح راتوں کو اٹھ کے آئے, آپ بھی اس کے گواہ ہیں, اور میرے باقی جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں. کام کیا, اور اس شخص کو ایک ایک گلی ایک ایک کوچے کا پتہ ہے. اگر آپ ایک ایک گلی ایک ایک کوچے کا پتہ ہے, پھر بھی وہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہی نہیں سکتا. نہیں, وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب سی ایم صاحب کے پاس گئے انہوں نے تجاویز دی, سی ایم صاحب نے ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے. آج آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں ناممکن کو ممکن بنایا, آج بھی ناممکن کو ممکن بنانے کھڑے ہو جائے نا. تو آپ وہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے, کیا مخالفت میں کس کھڑے کیپیسٹی پہ, کس کیپیسٹی میں کیوں وہ کھڑے ہو پیپلز جائیں؟ پارٹی کے بیانات کو جو ہے وہ کوٹ کر کے وہ آگے پیش کر نہیں, دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے بیانات کو کوٹ کر کے بات کریں, ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے ایم کیو ایم بھی ہے, میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم ان کو بالکل الگ کر دیں. سیاسی اختلافات ہمارے اپنی جگہ پہ, لیکن جب کراچی کی بات ہے, جب اس ملک کی بات آتی تو سب لوگ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. جب تک ہم اپنے ذاتی اختلافات کو ختم نہیں کریں گے ہم کام ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم سی ایم صاحب سے بات کرتے ہیں, گورنر صاحب آ کے بیٹھتے ہیں, ایم کیو ایم آ کے بیٹھتی ہے, بیٹھیں اور سوچیں تو کام. اور اگر ایک شخص جو کہ جس کو ایکسپیرینس ہے آپ اس کو بٹھائیں, اسے بات کریں. یہاں تو یہ ہے کہ یہاں تو ریسیو کرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ہم تو ریسیو ہی نہیں کرتے, ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا. یہ پرابلم ملٹیپلائی ہوتے مسئلے کو حل کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ویر کوہلی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ویر صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ سعید غنی صاحب کا ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بیان آیا تھا, انہوں نے کہا کہ آج کچرا صاف کریں گے 4 دن بعد دوبارہ آ جائے گا, بہتر ہے وفاق 1 سال تک صاف کرتی رہے. اگر وفاق نہیں صاف کرنا ہے سر تو گورنر راج لگاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ بات کچرے سے شروع ہوتی ہے اور اگلا مطالبہ آتا ہے کہ بھائی کیونکہ 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے, کیونکہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچرے کے نام پر, پانی کے نام پر, یا جو یہاں ایشوز ہیں ان کے نام پر اس طرح سیاست نہ کی جائے. جو کوئی دیکھو بارشیں جو کراچی میں ہوئی ہیں وہ پشاور میں بھی ہوئی, وہ پنجاب میں بھی ہوئی ہیں, لاہور میں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو لاہور نے کسی نے نہیں کہا کہ لاہور میں کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں راستے ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ اس کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. پشاور کے لیے کسی نے نہیں کہا کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے, 18 امینڈمنٹ ختم کر دی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو جو ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کو کھلاتا ہے اور نہ ہی لاہور کھلاتا ہے. سر 70% ریونیو وفاق کو کراچی دے رہا ہے, 90% آپ لوگوں کو دے رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو قصور ہے کراچی کا. اچھا, یہی تو قصور ہے کراچی کا. سزا دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی تو قصور ہے کراچی کا کہ وہ کراچی کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں, جو کہ غیر جمہوری کام ہے, نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہونے دیں گے. اور وہ صرف وہ نہیں ہے,
وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ باقی سندھ سے ہم کراچی کو الگ کریں گے. کراچی پہ نظریں ہیں لوگوں کی, کراچی سندھ کا حصہ ہے, سندھ کا کیپٹل ہے, اس کو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ اب نہیں کرنے دیں گے. دیکھو بات سنیں, اس طرح یہ غیر جمہوری عمل ہے اور غیر جمہوری سوچ ہے, اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اگر دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر 18 ترمیم یا وفاق کے حوالے کے ہونے کے بعد جو اسلام آباد سے اسپیشل جو سویپر آئے گا جو آ کے نالا صاف کرے گا ادھر, یا وہی کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگ کر لیں. نہیں, مجھے یہ بتائیں نا, وفاق سے اسلام آباد سے مجھے یہ بتائیں کہ جو بلدیاتی گورنمنٹ کے پاس, جو کے ایم سی کے پاس جو ملازمین ہیں, وہی 18 ترمیم کے بعد بھی وہی کریں گے اور وفاق کے حوالے کر دیں پھر بھی وہی کریں گے, یا کراچی یا پنجاب سے اسپیشلی آئیں گے جو آ کے کریں گے؟ تو جو کل آ کے کریں گے وہ آج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ یہ سیاست ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے نام پر یا کراچی کے نالوں کے اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو کراچی کے لوگ ہیں وہ انسان ہیں, وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ سندھ کے شہری ہیں, وہ کراچی کے شہری ہیں. اگر کسی نے اپوزیشن کرنی ہے سندھ گورنمنٹ کی تو وہ کھل کے سیاسی بنیاد پہ کرے. اس بنیاد پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور میں اس لیے میں آپ کو میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ میں آئی وٹنس ہوں, میں نے لوگ پکڑے ہیں اور وہ پولیس کے حوالے. ابھی آپ فون کر کے آپ قاسم آباد تھانے میں پوچھ سکتے ہیں کہ جو 2 لوگ پکڑے تھے وہ کس کے لوگ تھے اور وہ کیوں اس میں نالا جو جا رہا تھا اس میں بات کر لیں گے. ایک بار پھر چلوں گا, سینئر اینالسٹ صادق رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صادق بھائی ذرا بتا دیجیے گا سر, محض نالا ہو, کچرا ہو, کراچی ہو یا کراچی کے شہری ہو, ہونی ان پر سیاست ہی ہے. دیکھیں ابھی الیکشن ہوا لاسٹ ایئر, جی ایم کیو ایم کی سیٹیں بہت کم ہو گئی. صحیح. پیپلز پارٹی کے پاس بہترین چانس تھا اپنا کراچی میں اثر و رسوخ بڑھانے کا, صحیح, ضائع کر دیا. ابھی یہی ٹائم ہے پرفارمنس دکھائیں, لوگوں کے دل جیتیں. جو شکایت ہے لوگوں کی اس کو کور کریں, اس کو ٹھیک کریں. پیپلز پارٹی کے پاس بہترین ٹائم ہے. اگلے الیکشن سے پہلے اگر یہ کراچی کے حالات بہتر کرتے ہیں, ان کے اپنے مفاد میں یہ علی, میں یہ تو سیاسی بات ہو گئی. جی میں کچھ پوائنٹس بتانا چاہ رہا ہوں. کچھ چیزیں ہیں کراچی کی صفائی کو لے کر. ایک جھاڑو دینے والے سے, سرکاری ملازم سے میری اتفاق سے بات ہوئی. اس کو کوئی محلے دار میرا ڈانٹ رہا تھا, تنگ کر رہا تھا اس کو. صحیح. تو وہ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا سائڈ میں. میں نے اس سے جا کے خیر خیریت پوچھی, میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. میں اس کو کئی سالوں سے جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اپنے علاقے میں. تو اس نے بڑبڑاتے ہوئے, کیونکہ وہ چڑھ گیا تھا بہت زیادہ, تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں 13 یا 14 ہزار روپے اس نے مجھے قیمت اپنی تنخواہ بتائی تھی کہ 14 ہزار روپے مجھے سیلری ملتی ہے, جو میرے ہاتھ میں 6 ہزار روپے دی جاتی ہے. اور جو میرا کانٹریکٹر ہے وہ ہم سب کی, جتنے بھی میرے جمع دار ہیں, جو بھی صفائی والے ہیں, سب کے وہ پیسے بیچ میں سے رکھ لیتے ہیں. صحیح. تو آپ پہلی بات تو یہ کہ یہ کرپشن آپ سسٹمیٹکلی اس کو مطلب جھاڑو تک دینے میں جو ہے وہ کرپشن ثابت ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو لائیو ایک جھاڑو دینے والے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے مجھے روتے ہوئے یہ بات بتائی, دکھی تھا, چڑھ رہا تھا کہ آپ 6 ہزار روپے میں اس سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں کیا کروں گا. صحیح. دوسری بات, پرائیویٹ کچرے والوں کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے جو افغانی اور پٹھان بچے ہوتے ہیں, یا آپ کے محلوں سے جو کچرا لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یہ ایک مافیا ہے. اس مافیا کا کردار نہ بھولیں. آپ کروڑوں روپے کا کام کر رہے ہیں کراچی میں. نہ ان کا سرکار سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا کسی ادارے سے کوئی تعلق ہے. یہ اپنی پرائیویٹ بیسس پہ کچرا اٹھواتے ہیں کراچی سے. ریسائیکل کمپنیوں کا ان کا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے پیچھے جو بھی ان کے معاملات ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کراچی کے کچرے کو صاف مکمل طور پہ نہ ہونے کا. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے جو مس کر جاتے ہیں لوگ. صحیح. پرائیویٹ کچرا کمپنیز جو خاموشی سے کام کر رہی ہیں کراچی میں, یہ بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ کے اداروں سے ڈیل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور لازمی بات ہے سرکاری اداروں میں لوگ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے, جب یہ پرابلم ہو رہی ہے. اور کراچی کا ایک مسئلہ علی میں اور اس پروگرام کے توسط سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. فیڈرل بیریا گلشن اقبال کے سنگم پہ ایک مال بنا جو بہت عوام میں مشہور ہو گیا, پذیرائی ملی اس کو. بڑا مال ہے. روزانہ میں رات میں دیکھتا ہوں ہزاروں گاڑیاں راشد بناز روڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں, شارع فیصل سے آ رہی ہوتی ہیں, دوسری طرف جا رہی ہوتی ہیں. اس مال کی وجہ سے اور ایک اور اسٹور کی وجہ سے وہاں روزانہ ٹریفک جیم ہوتا ہے. لاکھوں گاڑیاں, کروڑوں روپے کا پیٹرول روزانہ ضائع کر رہی ہیں وہاں پہ. اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ کھڑے ہو کر مال کے لیے پارکنگ کروا رہی ہوتی ہیں, مال کے اندر گاڑیاں لگوا رہی ہوتی ہیں. یہ کراچی کا کون دیکھے گا؟ یہ معاملہ بجائے وہاں مال کی مینجمنٹ سے بات کر کے روڈ کلیئر کرانے کے, ٹریفک پولیس گاڑیاں اندر بھجوا رہی ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے. صحیح. یہ بھی تو کوئی چیز ہائی لائٹ کرے علی. کراچی کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ٹریفک کا ہے, ٹریفک پولیس کا ہے. ہیلمٹ پہننے پر تو لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. بالکل.
अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे पकड़ के आपका फौरन चालान काट रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अपना सिस्टम भी तो देखें आप क्या कर रहे हैं। एक जो टाइम है कराची का 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक जो ऑफिस आवर्स कहलाते हैं, उस आवर्स में आप आवाम का करोड़ रुपए का पेट्रोल डेली जाया करा रहे हैं ट्रैफिक जैम कराकर। और ये ट्रैफिक जैम सिस्टमेटिक जैम है, रॉन्ग वे गाड़ी को नहीं रोका जाता, ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर वहां पे बातों में मगन होते हैं, अपना हंसी मजाक कर रहे होते हैं, में मसरूफ होते हैं। ये सड़कें खराब होने की वजह से ये चीज नहीं है, ये बेसिकली मैं इसको ये कहूंगा कि ये ट्रैफिक को जानबूझकर खराब किया जाता है। और ये कचरे का भी, प्राइवेट जो कचरे की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत एक माफिया है। ये करोड़ों रुपए का डेली का कचरा उठता है कराची से, करोड़ों रुपए का डेली का कचरा उठ रहा है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, जरा अगर करप्शन की अगर बात कर ली जाए तो चाहे मेयर कराची की 36 अरब की करप्शन का केस हो या फिर ये ठेकेदार के हड़प किए हुए 8,000 रुपए, एक एक चीज एक एक अंग में करप्शन का बीज बोया हुआ है, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन? देखिए, आपकी सवाल से पहले मैं अपने भाई ने जो ये बात की, बहुत इम्पोर्टेंट मसला है जी। हम जब भी पहले तो ये देखना चाहिए कि वहाँ जो 2 इतने बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, उनको इजाज़त किस बुनियाद पे मिली है? सही। क्या उन्होंने ये देखा नहीं था कि यहाँ जब ये स्टोर्स बनेंगे तो यहाँ ट्रैफिक जैम होगा? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम कराची को जो है वो वर्टिकली जो है वो ग्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर ही नहीं रहे, हम सोच ही नहीं रहे इसके बारे में। अगर ये मॉल्स कहीं दूर बना दिए जाते तो ट्रैफिक जैम भी नहीं होता और लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होती। हमारे यहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं, हैज़र्डली शहर जो है वो ग्रो कर रहा है। फिर आप रोना रो रहे हैं कचरे का, फिर आप सीवरेज का रोना रो रहे हैं। तो जो प्लानर्स यहाँ बैठे हुए हैं वो कर क्या रहे हैं? तनख्वाहें ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो करप्शन है, अब इदारों की करप्शन देखिए, इदारों में, और ये जो इदारों की हर उसमें इंसान बैठे हैं ना, उनके जहनों में करप्शन है। अच्छा। उनके जहनों में इस मुल्क, इस शहर से बिल्कुल सिंसेरिटी है ही नहीं। वो ये चाह रहे हैं कि आज के आज जो कुछ मिल रहा है ठीक है, उसके बाद क्योंकि उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो बीमार होते हैं, वो बाहर जाके अपना इलाज करा लेते हैं, उनको यहाँ के हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपके सिंध में एड्स के मरीज आ जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा, अचानक चीज़ें हो रही हैं। फिर ड्राउट की जो ये बात कर रहे हैं भाई, मतलब ऐसी चीज़ें कि जो आप ये सोच सकते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ बारिश होती है और बारिश में लोग मर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, लोग मर रहे हैं। मैं अभी ईद के दूसरे दिन मैं आपको बताती हूँ, गुलशन इकबाल ही की मैं बात बता रही हूँ कि गुलशन इकबाल में मैं खड़ी हुई एक दुकान के सामने, हमने कुछ लेना था और 2 हजरात मतलब 2 बाइक्स पे आए, उन्होंने गन पॉइंट पे मेरी चीज़ें सारी लेके, और मुझे पैसे या मोबाइल का नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर, सही, वो आराम से लेके चले गए। मतलब इस शहर में सिर्फ हम लूटने के लिए रह गए हैं, हर चीज़ हमने कमाना है और लोग आके लूट के चले जाएंगे। सही। इसलिए कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं क्रिएट कर रहे, तो आपके नौजवान ये हरकतें कर रहे हैं। फिर आपने इतना कचरा गंद जो आपके साइकोलॉजिकली आपको डैमेज कर दिया गया है। जिस तरह से अगर आप डिफेंस से गुलशन है, गुलशन से भी डिफेंस जाएँ, तो जो आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो होता है, तो आधे से ज़्यादा शहर तो नॉर्मल वैसे ही नहीं रहा। कि ये चीज़ों को हमें देखना, ये बहुत ज़्यादा जो है मैं समझती हूँ सीरियस कंडीशन है, इसको देखना पड़ेगा। करप्शन आपके खून के अंदर रच बस गई है। अच्छा। करप्शन के अलावा आप जो ट्रैफिक कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, आप शाम में, मैं अब जगह का नाम नहीं बताऊंगी, एक ख़ास पॉइंट है, वहाँ ख़ास 3-4 ये लोग खड़े होते हैं और वो हर आने जाने वाले को रोक रहे होते हैं और 150 दे के जाते हैं। बिल्कुल 150 ले रहे होते हैं। करप्शन हो रही है सर, कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। सिंध हुकूमत में भी करप्शन हो रही है सर, आप लोग भी 10 बार इस चीज को मान भी चुके हैं, इदारे भी साबित करने पे तुले हुए हैं, काम कैसे होगा सर? देखो, बात यही है कि जिसके हिस्से का जो काम है, अगर इस मुल्क के साथ, इस धरती के साथ, इस शहरों के साथ और शहर के बसने वाले जो लोग हैं उनके साथ अगर सिंसियरिटी और नीयत ठीक है तो फिर संजीदगी से काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी ने अपोजिशन करनी है सियासी बुनियाद पे तो वो सियासी अपोजिशन करे, लोगों के साथ दुश्मनी करके, लोगों को तबाह करके आप सियासत नहीं कर सकते। जी सारी अली, आखिरी बस बात करना चाहूंगा, तुमने हल पूछा ना इस चीज़ का। जी। बहुत सिंपल सा हल है, आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ को देखें, क्योंकि सिस्टम बेसिकली गवर्नमेंट के हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से ही लिए हैं। सही। ब्रिटिश राज के सिस्टम ही आज तक चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सिंपल सी बात है, पुलिसिंग बेहतर कर लें और अदलिया का, इंसाफ का निज़ाम बेहतर कर लें। धीरे धीरे करके हर जगह जो है ना, ये इंसाफ की
جو شاخیں ہیں نا وہ پھیل جائیں گی, ہر ڈپارٹمنٹ خود ہی لائن پر آ جائے گا. بالکل ایسا ہی پولیسنگ ہے. اور عدلیہ, یہ دو چیزیں آپ کا سسٹم کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. صادق رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ویر کوہلی رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ پاک سرزمین پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. معاملات وہیں کے وہیں ہیں. یہ شہر لاوارث شہر ہے, لاوارثوں کا شہر ہے, اور اس وقت اس شہر کو واقعی لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. کچرا نہیں اٹھتا, سیوریج کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں, اور آج بلدیہ کورنگی کے چیئرمین سید نیر رضا کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کے اوپر, اور کہا گیا کہ آپ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے, آپ لوگ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اور ادارے اگر عوام کو بے وقوف بنانا شروع ہو جائیں گے تو یہ عوام سڑکوں پر نکلے گی, اور پھر شہر کا وہ حشر ہوگا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. اور اس چیز سے بچانے کے لیے حکومت کو کردار ادا کرنا پڑے گا, اداروں کو کردار ادا کرنا پڑے گا, عدلیہ کو کردار ادا کرنا پڑے گا, اور شاید صحافیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.